اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ کل سے ہم نے دوسرا سبق شروع کیا گیہوں کا دانہ، جس کا ہم نے پہلا پیراگراف پڑھا ہے۔ تو آج ہم دوسرے پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر 43 ہے، تاریخ 6 مئی، کلاس 8۔ اس پر راجا نے حکم کیا۔ تو کل آپ کو یاد ہو، کل ہم نے کہاں تک پڑھا کہ کیا گیہوں کا دانہ کس نے، کیسے بچوں نے اٹھایا ہے، پھر کس کے حوالے کیا ہے، کس نے پیسے دیے، کس نے ان سے لیا ہے۔ پھر جب اپنے ملک میں وہ مسافر لے کے چلا گیا، اس نے اپنے علاقے کے راجا جو ملک کا بادشاہ تھا اس کے حوالے کیا ہے۔ پھر اس نے بہت سے لوگوں کو بلا کر لایا، بوڑھوں کو بلا کر لایا، چلا ان کو دیکھو یہ گیہوں کا دانہ ہے یا اور کچھ ہے۔ تو ابھی تک ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہے کیا، چیٹ انڈا ہے یا گیہوں کا دانہ ہے۔ اس پر راجا نے حکم کیا، جو بوڑھا لایا تھا، اس بوڑھے پر راجا نے حکم کیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے، کیونکہ جو اس بوڑھے کو لایا گیا، اس بڑے بیچارہ آیا تو پھر اس سے یہ ان دنوں مشن پتا کہ میس مالس آس پتہ، کیونکہ ام سن مول جس کالس زندہ ہے۔ تو بادشاہ نے حکم اس بوڑھے کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، یہ اس واریہ بڑھ، اور ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ لاٹھی مینس چھڑی اخ نور اس یہ زہر میں سے پکا اور اس کے آنکھ ابھی کام کرتی تھی۔ اس کام کرن راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ سوال کرنے سے بادشاہ تو اس کے اس کا دان۔ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا، لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، اے ونس واپس، کیا ونس سرکار بادشاہ، یہ ونس سوال بادشاہ، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں کا دانہ نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے، کیونکہ نہ وچمت نہ مشکل مشکل آمت نہ اچھوے وچمت، اور کبھی مول بھی نہ لیا۔ تو کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا، ہم نے کھیتوں میں اتنے اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، کیونکہ نہ ہیوتمت نہ کھنمت نہ سنس زمانس میں سنس وقت میں یوت تو فیسلٹی پتہ ہیٚکو أسۍ یِم چیٖز ہیٚتھ، اَسہِ منٛز ییٖژ فیسلٹی کینٛہہ، اس لیے چھنہٕ مےٚ یہ پتہ کینٛہہ۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا، نہ اس کا پونسے نہ کہیں۔ ہمارے گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا، نہ سون امہ زیادہ بڑ آسان۔ میں نے اپنے والد کے زمانے اتنے بڑے گیہوں کا ذکر سنا ہے۔ ان کے زمانے میں ایسا لگا ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا ہے، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ دپان یُس سا مےٚ پنُن مول چھُ، تٔمۍ سٕنٛدِس وقتس منٛز لگہِ پتہ، میٲنِس وقتس منٛز چھُنہٕ پتہ، یہِ ہسا لگہِ تٔمۍ سٕنٛدِس وقتس منٛز پتہ۔ تٔمِس سٕنٛدِس وقتس منٛز ٲسۍ یِم چیٖز آسان، تٔمۍ سٕنٛدِس وقتس منٛز چھُ اوسمُت یہِ فیسلٹی، مطلب ییٖتیاہ بٔڑۍ دان ٲسۍ مٕتۍ۔ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا۔ وہ گئے وزیر، یہ بوڑھ تھے بیچار لڑت، وہ دربار میں جوان کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اس یہ بڑھ آو، کیونکہ مطلب جد بڑھ بب آو یہ آو بغیر کُنہِ سہارٕ، بغیر لورِ، بغیر کُنہِ تھپہِ، یہ پکان بالکل ٹھیک ٹھاک پٲٹھۍ۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کے آنکھ میں چمکتی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اور وہ بہرا بھی نہ تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے جیسا ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ یہ تم اس پہ ووت ان بالکل یہ گیہوں کا دانہ، یہ میس یتھُے مےٚ اَسہِ روٚٹ أمۍ دوٚپ یہِ ہسا اوس میانہِ زمانہٕ آسان۔
کیونکہ أمۍ جایہِ درٛاو سُراخ ترٛیٚیِمِس ژوٗرمِس نفرَس یہِ وٲتِتھ یہِ ہسا وٕچھ بِلکُل مگر یہِ ہسا اوس کُنہِ ساتہٕ آسان ییٚلہِ سون وقت اوس تَمہِ ساتہٕ اوس یہِ دان آسان یوٗت یوٗت بوٚڑ تہٕ تَمہِ پَتہٕ ہسا بَنیو یُتھ دان زٕہٕنۍ بوٚڑ کینٛہہ یَتھ بَس صُبحس کرو اَمہِ برونٛہہ کُن تہٕ شُکریہ